من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ میں ان شبہائے غم میں جو مولائے کائنات سے منسوب ہیں ایک طویل عرصے سے اسی حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا ہوں۔ الفاظ رسالت ہیں کہ علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہم اپنی عام زندگی میں یاد رکھتے ہیں، اور خصوصاً ماہ رمضان میں یہ لفظ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ رائج ہونے لگتا ہے اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہے ڈر۔ کس کا ڈر؟ خوف۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے احکام کو مانے گا، جو اللہ کے احکام کو مانے گا وہ صاحب تقوی ہوگا۔ اور دوسرا لفظ رسول نے استعمال کیا کہ علی تمہاری ہی محبت تقوی کی طرح ایمان بھی ہے۔ تقوی ہے علی کی محبت، ایمان ہے علی کی محبت۔ الفاظ رسول کے ہیں، یاد رکھنے والے ہمیں، دہرانے والے ہمیں، ذکر کرنے والے ہمیں۔ الفاظ نہ ہمارے ہیں نہ ہم ان الفاظ کے ذمہ دار۔ رسول اس بات کو یہ کہہ کے یہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے بڑھے اور فرمایا وَبُغْضُکَ کُفْرٌ وَنِفَاقٌ۔ کہ علی تمہاری دشمنی، تمہاری عداوت، تمہارا بغض یہی کفر ہے، یہی نفاق ہے۔ اگر تمہاری دشمنی کھل جائے تو کفر ہے، اور اگر تمہاری دشمنی چھپائی رکھی جائے تو نفاق ہے۔ یہ الفاظ رسول کے ہیں، ان الفاظ کی ذمہ داری رسول کی ہے۔ ان الفاظ کو فرمانا کا حق بھی رسول کا ہے۔ رسول کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ نے رسول سے افضل کسی کو خلق نہیں کیا۔ کون جانے رسول سے زیادہ کہ تقوی کیا ہے؟ کون جانے رسول سے زیادہ کہ ایمان کیا ہے؟ کون جانے رسول سے زیادہ کہ کفر کیا ہے؟ کون جانے رسول سے زیادہ کہ نفاق کیا ہے؟ اب ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرہ بھی دیتا ہے، مستطیع ہو تو حج کے لیے بھی جاتا ہے۔ لیکن اسی میں کچھ چیزوں کے اوپر ایک عجب رخ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، رسول اللہ نے کہا تھا، اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟ معاف فرمائیے گا، صحیح بات کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ؟ یہ تو دنیا کی تجارت ہو گئی کہ آدمی اس میں فائدہ اور نقصان دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، روز اذان دینے سے کیا فائدہ؟ روز اللہ اکبر کہنے سے کیا فائدہ؟ ہماری آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے کیا فائدہ؟ ہماری آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ؟
قرآن کے الفاظ سمجھنے سے کیا فائدہ، قرآن کا مفہوم سمجھنے سے کیا فائدہ، کون سا سورہ مکے میں نازل ہوا اس سے کیا فائدہ، کون سا مدینے میں نازل ہوا اس سے کیا فائدہ، کس آیت کی شان نزول کیا ہے، کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کا کیا فائدہ، تفسیریں لکھنے کا کیا فائدہ، قرآن کی تفسیریں پڑھنے کا کیا فائدہ۔ بھائی فائدے کا لفظ جو ہے اس کو آپ تجارتی نقطۂ نظر سے اگر دیکھ رہے ہیں تو اسلام تجارت نہیں ہے، دیانت ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، شرافت ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، تقویٰ ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، ایمان ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، دین کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام تجارت نہیں ہے، جو تجارت کر رہا ہے اسلام کے نام پر وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کو تو بار بار دہرا رہا ہے، اور جس چیز کو فروخت نہیں کر پا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے کیا فائدہ اور اس سے کیا فائدہ۔ اب آئیے، رسول اللہ نے دو کیفیتوں کے اوپر ہمیں متوجہ کیا ہے، محبت اور دشمنی۔ محبت کو تقویٰ اور ایمان بتایا ہے، اور دشمنی کو بغض کو اور دشمنی کو کفر و نفاق بتایا ہے۔ اب یہاں پر کفر کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہوئی جا رہی ہے، کفر کی تعریف بالکل الگ ہوئی جا رہی ہے، کفر کا مفہوم بالکل الگ ہوا جا رہا ہے۔ ہم بہت سی ظاہری چیزوں کو کفر سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی بڑے خلوص سے وضو کر رہا ہے، بڑے خلوص سے قبلہ رو کھڑا ہو گیا ہے، بڑے خلوص سے تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک اس نے نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، حج بھی کرایا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں علی کی نفرت ہے، علی کا بغض ہے، علی کی عداوت ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ نمازی ہے مگر کافر ہے، یہ روزہ دار ہے مگر کافر ہے، یہ حاجی ہے مگر کافر ہے۔ یہاں مفہوم تقریباً وہ آ گیا کہ جو اصل اساس ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ بعثت ظاہر کے بعد رسول اسلام نے کفر و ایمان اور اسلام، تقویٰ، نیکی، اچھائی، شریعت کی پابندی، دین کے اصول، دین کے فروع، یہ سب ہمیں بتائے۔ لیکن سب سے پہلا نور جو اللہ نے خلق کیا وہ رسول کا نور ہے، اور وہ نور 14 حصوں میں برابر سے تقسیم ہوا اپنے تمام تر صفات کے ساتھ، اور اس میں نور رسالت نے اپنی صلاحیت رسالت و نبوت کو استعمال کیا، اور نبوت اور رسالت رسول کی ذات پر ختم ہو گئی۔ نور سیدہ نے اپنی عظمت عصمت کو ظاہر کیا، اور آئے تطہیر نے چادر سیدہ کے نیچے آ کے عظمت سیدہ اور سیادت طہارت سیدہ کا اعلان کر دیا۔ 12 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے 12 انوار وہ ہیں جنہوں نے عالم اجسام میں آ کے اپنا حق امامت ادا کیا، اور 12ویں پردہ غیب میں۔ عزیزو، یہ مختصر سی تمہید اس لیے تھی کہ معلوم نہیں کون کون مجھے دیکھ رہا ہو، کون کون میری بات سن رہا ہو۔ میں نے یہ جو کچھ بتایا وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو جان کے انجان بن جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اثنا عشری شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، امام 12 ہیں، اور ان 12 اماموں میں
پہلے امام حضرت علی ہیں، وہی پہلے خلیفہ ہیں، وہی پہلے جانشین ہیں، وہی پہلے امام ہیں، وہی پہلے وصی ہیں، وہی رسول کے پہلے ولی ہیں۔ یہ سارے الفاظ ایک ذات علی کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اب آئیے علی میں کیا خاص بات ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ عظمت علی میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم رافضی، ہم شیعہ اس بات میں مشہور ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو علی کی بات کرتے ہیں، علی کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں کرتے، بس علی علی کیا کرتے ہیں، ہر بات میں علی، نماز میں علی، روزے میں علی، حج میں علی، خمس میں علی، زکوٰۃ میں علی، اور میدان جہاد کا ذکر آئے گا تو میدان جہاد میں علی، ہر موقع کے اوپر علی کی بات آتی ہے، علی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ نظر سب آتے ہیں لیکن جو جیسا ہے ویسا نظر آتا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں، ہم اصحاب و اہل بیت میں یا رسول کے پاس بیٹھنے والوں میں کسی کو اپنے نقطۂ نظر سے نہ دیکھا ہے نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کو رسول نے جس طرح سے رسول جس سے پیش آئے ہم اس کے بارے میں وہی جذبہ رکھتے ہیں۔ جس کو رسول نے اپنے پاس بلایا ہم اس سے قریب رہنا چاہتے ہیں، جس کو رسول نے اپنی بزم سے ہٹایا ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ علی کی ذات، جب علم کی بات آتی ہے تو علی کی بات آ رہی ہے، شجاعت کی بات آتی ہے تو علی کی بات آ رہی ہے، سخاوت کی بات آتی ہے تو علی کی بات آ رہی ہے، نیکی کی بات آتی ہے تو علی کی بات آ رہی ہے، یتیموں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرنے کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، اپنے برا چاہنے والوں کے ساتھ ان کے برے وقت میں اچھا سلوک کرنے کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، ہر موقع کے اوپر علی کا نام آتا ہے، وصاحت کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، بلاغت کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، علم کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، عمل کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، اللہ سے قربت کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، رسول سے قربت کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے، قرآن کی بات آتی ہے تو علی کا نام آتا ہے۔ علی کا نام الگ کر کے جو کچھ ملے گا وہ ہمیں میت کی شکل میں ملے گا، وہ زندہ نہیں ملے گا ہمیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج کی رات اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں کئی کرب ایک ساتھ شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ 13 مہینے کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں بالکل ایک تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور عالمی وبا سے بچنے کے لیے یہ خود اختیاری تنہائی ہے جو میں نے اختیار کی ہے۔ مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی نے میرے سامنے تو نہیں کہی، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ لوگ طنز بھی کرتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے برا بھی مانا کہ میں نے ملنے سے انکار کر دیا، لوگ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمر میں بوڑھے ہو گئے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ بھائی آپ بہادر ہیں، آپ نہ ڈریے، لیکن ہم خودکشی سے ڈرتے ہیں۔ موت تو بہرحال آئے گی، تو ڈریں چاہے نہ ڈریں مر جانا ہے، لیکن خودکشی کو علی نے بھی حرام قرار دیا ہے، رسول نے بھی حرام قرار دیا ہے، اللہ نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے اعتبار سے کرونا کی وبا سے نجات کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت آپ غور کیجیے ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے لوگوں میں، اپنے وسیع تعلقات کے بعد بھی ایک آکسیجن گیس کے سلنڈر کے لیے پریشان ہیں۔ کبھی کسی کا خون آتا ہے، کبھی کسی کے لیے خون کرنا پڑتا ہے،
اور کتنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے. خدا جو منظر ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے، یقین کیجئے کہ تاریخ میں ایسا بے بسی کا منظر کبھی دیکھا نہیں گیا اور نہ آئندہ کبھی دیکھا جائے. اور جلد از جلد یہ منظر ختم ہو جائے کہ فٹ پاتھ پر لوگ دم توڑ رہے ہیں. آج ابھی میں نے ٹی وی کے اوپر ایک نیوز دیکھی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے منہ سے آکسیجن دے رہا ہے کہ ماں مر نہ جائے، اور ماں اس کی گود میں مر گئی. ایسے ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ میت پڑی ہوئی ہے اور عزیز اور رشتہ دار دور ہٹے جا رہے ہیں. پولیس لے جا کے آخری رسوم ادا کر رہی ہے، کیونکہ قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈر ہے کہ یہ مرض اس میت سے ان کے وجود میں نہ چلا جائے. انسانی بے بسی، انسانی بے کسی. یہ دنیا جو اربوں کی آبادی کی دنیا ہے، ہمارا ملک 130 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہر شخص اپنے آپ میں اپنے کو اتنے ہجوم میں بھی کتنا تنہا محسوس کر رہا ہے. کہ وہ جانتا ہے کہ جس کے اوپر گزر رہی ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ جس کے اوپر یہ وقت برا گزر رہا ہے. اور خدا کرے کہ جلد از جلد ہمیں اس برے وقت سے نجات مل جائے. لیکن معاف کیجیے گا، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بد انتظامی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بد انتظامی ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں کہ جو ایسے موقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی کل یا پرسوں میں نے کسی نیوز چینل پر ٹی وی پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی اسپتال کے کام کرنے والے 3 لوگ تھے، جس میں سے ایک شخص نے، ایک آدمی کرونا میں مر گیا تھا اور اس کی جیب سے 65,000 روپے نکال لیے تھے. سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ منظر آ گیا اور اس میں 3 لوگ گرفتار کر کے جیل بھیجے گئے. آپ بتائیے انسانیت اس 2021 میں کہاں پر ہے؟ آج وہ ملک جو مرکری پر ہیلی کاپٹر اڑا کے تالیاں بجا رہا ہے، وہی ملک اپنے مردوں کو اس طرح سے دفن نہیں کر پا رہا ہے جس طرح ان کے طریقے سے ان کے جنازے دفن ہونا چاہیے. دنیا کا سپر پاور بننے والا آج خود کتنی بے چینی اور بے بسی میں مبتلا ہے. یہ انسان کی بے بسی کا دور ہے، انسان کی بے کسی کا دور ہے. اب آئیے، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یہ تعریف ہو رہی ہے کہ نہ کسی کا مذہب پوچھتے ہیں، نہ کسی کا عقیدہ پوچھتے ہیں، نہ کسی کا مسلک پوچھتے ہیں. کچھ نہیں ہے تو تھوڑا سا اناج کہیں پہنچا دیا، تھوڑا سا کھانے کا سامان پہنچا دیا، اگر کچھ ہو سکا تو دوائیں مہیا کر دیں، آکسیجن سلنڈر پہنچا دیے. وہ لوگ اپنا نام و نمود نہیں چاہتے، لیکن آپ یقین کیجئے ایسے لوگوں کو کا احسان ہے انسانیت پر کہ نہیں. وہ سلنڈر مجھے نہیں چاہیے، ابھی میرے یہاں نہیں آیا ہے، خدا نخواستہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور میرے گھر کے 3 مزید افراد کو کوئی اناج لا کے دے جائے، کوئی پکا ہوا کھانا لا کے دے جائے، کوئی ہمیں چائے کی پتی یا شکر دے جائے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم احسان تو محسوس کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ان لوگوں کے کام آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آج کی زندگی میں، اس دور میں، اس برے زمانے میں اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو کبھی دنیا علی کو نہیں سمجھ پائے گی. علی اس ذات کا نام ہے جس نے 4تھے مرحلے پر خلافت کی ٹھکرائی ہوئی اس کرسی کو قبول کر کے ممبر بنا دیا کوفے میں جا کے، کہ جس کرسی کے اوپر علی کو اللہ نے جلوہ افروز کیا تھا. رسول نے اس کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا تھا. غدیر سے انکار کسی کو نہیں ہے. لفظ مولا کے معنی آج تک سمجھ میں نہ آئے. اللہ اکبر! یہ مسلمان عربی جاننے والا، یہ خود عرب آج تک لفظ مولا کے معنی بھول جاتا ہے. وہاں سے جہاں سے غدیر کے میدان کی سرحد شروع ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا مولا کے کیا معنی ہے. بہرحال
علی منبر پر گئے ہیں، پہلا کام تو علی نے کیا کہ مدینہ چھوڑ دیا، ورنہ علی مدینے میں رہ کے کچھ بھی کرتے تو علی کے معجزوں کو یا تو نبی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا یا ادھر ادھر پڑے ہوئے لوگوں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا کہ یہ اس مردے کی کرامت ہے، یہ اس مردے کی کرامت ہے۔ علی نے کہا میں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کوفے میں جا کے علی، بس یہ منظر سن لیجیے کہ اعلان ہوا کہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مسجد کوفہ میں آ کے پہلی تقریر کرے گا، خطبہ دے گا۔ مسجد کوفہ چھلک رہی تھی، اس کا مرکزی دروازہ باب الفیل، اس سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ابا بوسیدہ تھی، قبا میں پیوند لگے ہوئے تھے، چہرہ نور سے دمک رہا تھا، سر پہ عمامہ تھا، اور وہ شخص آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اے شخص بیٹھ جا، ابھی خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، ابھی امیر المومنین آ رہے ہیں، وہ تقریر کریں گے۔ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا میں ہی علی ہوں، مجھے کو تقریر کرنا ہے، تم میری تقریر سننے آئے ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب امیر ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے جسم پر تو اچھا لباس ہونا چاہیے تھا، قیمتی کپڑے ہونا چاہیے تھے، اس کے آگے پیچھے نوکروں کی، خادموں کی، سپاہیوں کی ایک فوج ہونا چاہیے تھی، سیکورٹی کا حلقہ ہونا چاہیے تھا، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ یہ شخص داخل ہوتا۔ علی ممبر پہ جا کے بیٹھے، اور ممبر پہ جا کے بیٹھ کے علی نے جو جملے کہے ہیں وہ انسانی تاریخ میں علی سے پہلے کسی نے نہیں کہے، اور علی کے بعد اگر کوئی کہے گا تو نبھا نہیں پائے گا۔ علی نے فرمایا لوگوں، میرا حق تم پر جتنا بھی ہو، لیکن تمہارا حق میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اگر میرے اس دور میں، میرے زمانے میں، میرے حدود میں کوئی شخص بھوکا سو جائے، کسی شخص کے جسم پر لباس نہ ہو، یا کسی شخص کو چھت نصیب نہ ہو، تو تمہیں حق ہے کہ تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو کہ یہ کوتاہی میں نے کی اور میری وجہ سے۔ روٹی، لباس اور چھت، یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ملٹی اسٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، جیسے جیسے کمپلیکس بن رہے ہیں، جیسے جیسے سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جیسے جیسے غریبوں امیروں کے مختلف طبقات کے لیے گھر بن رہے ہیں، وہ بنا کے دیے بھی جا رہے ہیں۔ اس دور میں بھی ابھی بھی ہمارے ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ کئی ملکوں میں لوگ آسمان کے نیچے سوتے ہیں، ان کے پاس چھت نہیں ہے۔ کتنے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے، اگر ہے تو کسی نے بھیک میں دے دیا کہ کسی سے مانگ لیا تو مل گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے علی نے انسان کی بنیادی ضرورت کو حل کیا، یعنی روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، اور رہنے کے لیے چھت بھی دی۔ اس کے بعد کی کیفیت دیکھیے، صبح ایک بیوہ عورت نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے دروازے پر کافی سامان رکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ کس کا سامان ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کس کا سامان ہے، کہا یہ میرے دروازے پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی تم بیوہ ہو، کسی نے تم پر ترس کھا کے تمہارے دروازے پر کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ دیا ہے، رکھ لو۔ اس عورت نے وہ سامان اپنے گھر میں رکھ دیا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ علی راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عورت، بوڑھی عورت، اس نے کچھ سامان خریدا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ علی کے لباس کو، علی کے انداز کو دیکھ کے وہ کہتی ہے کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ علی نے اس کا سامان اٹھایا، اس بوڑھی عورت کے گھر تک کے پہنچا دیا۔ مسلمانوں، تمہیں وہ بڑھیا تو بہت یاد آتی ہے جو رسول کے سر پر کوڑا پھینکتی تھی، اس بڑھیا کو بھی تو دیکھو، یہ ایک بیوہ
لاولد جس کے کوئی اولاد نہیں، ایک بوڑھی عورت علی سے اپنا سامان اٹھواتی ہے، علی کو مزدور سمجھ رہی ہے. علی نے سامان اس کے گھر کے اندر پہنچایا، اس نے کچھ درہم نکالے، علی سے کہا کہ یہ تمہاری محنت کا حق ہے، یہ تمہاری مزدوری ہے. علی نے مسکرا کے کہا مزدوری نہ دے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. کہا تم کون ہو، میں تمہیں جانتی نہیں، تم نے کیوں اپنا فرض ادا کیا ہے؟ کہا مجھے علی کہتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کے کام آؤں جو اپنے کام خود انجام نہیں دے سکتے. تو عورت ہاتھ جوڑ کے لرزنے لگی، کانپنے لگی، کہا یا علی میں آپ کو پہچانتی نہ تھی. اس سے بڑی گستاخی ہوئی. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ خدا کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں نے تمہاری خدمت کی ہے کیونکہ تم خدمت کے لائق ہو. آپ بتائیے یہ معیار حیات، یہ زندگی کا معیار انسانوں میں کہاں آپ کو علی کے علاوہ نظر آئے گا؟ اب اس کے بعد وہی علی ہیں اور وہی مسجد کوفہ ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، علی مسجد میں تشریف فرما ہے. علی کے ساتھ کچھ احباب، کچھ دوست علی کے بیٹھے ہوئے ہیں. علی نے عبد الرحمن بن ملجم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص میرا قاتل ہے، اس کے دل میں میرا قتل کرنے کا ارادہ ہے. تو علی سے کہا ہم لوگوں نے کہ ہم ابھی اسے گرفتار کیے دیتے ہیں اور گرفتار کر کے اس کو قید کیے دیتے ہیں اور اس کو ملک سے باہر کیے دیتے ہیں. علی نے فرمایا جب اس نے ابھی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو سزا کیوں روک لی؟ چلا گیا، وہ آیا تھا حالات کا معائنہ کرنے اور سب کچھ کر کے اس کے بعد وہ آ گیا. دیکھیے ایک بات اور یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو تو اس کو اس کے حکومت جہاں کرتا ہے وہاں اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. ابن ملجم مسجد میں پہنچا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ علی مسجد میں ملیں گے، اور ابن ملجم یہ بھی جانتا تھا کہ علی کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، علی کے اوپر حملہ کرنا آسان نہیں ہے. وہ یہ جانتا تھا کہ صفین میں علی کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا تھا اور وہ تیر نکالنے کی کوشش ہوتی تھی تو علی درد سے بے چین ہو جاتے تھے. تو اس وقت مالک اشرف نے کہا تھا کہ تکلیف نہ دو، رک جاؤ، تیر نکل آئے گا اور مولا کو تکلیف نہیں ہوگی. پھر حضرت علی نے نماز شروع کر دی، اور جب حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے تو مالک اشرف نے بہت ہی آہستگی سے وہ تیر علی کی پنڈلی سے نکال لیا. علی نماز میں اللہ کی طرف اتنا زیادہ راغب تھے کہ اپنے جسم کی علی کو خبر ہی نہ تھی. ابن ملجم جانتا تھا کہ علی جب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ کی طرف عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو علی اپنی طرف سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ساری توجہ ان کی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ابن ملجم مرادی نے 19ویں رمضان کو جو کل تاریخ گزر گئی، نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے حضرت علی سر اٹھا رہے تھے اور اس نے زہر میں ڈوبی ہوئی بجھی ہوئی تلوار سے حضرت علی کے سر کے اوپر وار کیا. یہ الگ بات ہے کہ ابن ملجم وار کر کے چلا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علی کے سر پر وار ہوا کچھ لوگ جو وہاں مسجد میں موجود تھے تھوڑی دیر تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے. جناب حذیفہ یمانی کا گھر اس شہر کے دروازے سے قریب تھا، جس جو کوفے کا دروازہ تھا. اس وقت فصیل بند شہر ہوتے تھے اور شہر میں آنے جانے کے دروازے ہوتے تھے. حذیفہ یمانی سفر سے تھکے ہوئے واپس آئے تھے، بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے. اذان کی آواز سن کے ان کی زوجہ نے ان کو جگایا اور کہا حذیفہ جاگیے، اذان ہو رہی ہے، صبح کی نماز کا وقت آ گیا ہے. حذیفہ ابھی جاگتا ہوں یہ کہہ کے کروٹ بدل کے بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ ہو گئے. زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا، کہا حذیفہ جلدی اٹھیے،
کہا تو بتا چکی ہو اذان کا ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں مسجد میں. کہا نہیں حذیفہ آپ اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے تحدمت واللہ ارکان الہدیٰ قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. حذیفہ تڑپ کے اپنے گھر سے نکلے، ایک شخص کو دیکھا کہ بہت تیزی سے وہ بھاگتا ہوا کوفے کے باہر جانے والے راستے کو بتاؤ رہا ہے. حذیفہ نے اس کو روکا اور اس کو روک کے جیسے ہی اس کی چادر ہٹائی تو اس میں خون آلود تلوار تھی. حذیفہ نے اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن پر رکھ دی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور کہا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا. حذیفہ سمجھ گئے کہ یہی علی کا قاتل ہے. حذیفہ نے آواز دی لوگوں آؤ، میں نے علی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے. علی کے چاہنے والے دوڑتے ہوئے آئے، سب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے گئے. مختلف مجلسیں مختلف چینلوں سے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں. بہت صاحبان علم آپ کے علم میں میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. خدا ان سب کو ان کی جزا امیر المومنین کے سپرد ہے، ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. حذیفہ یمانی کے ذریعے اور اصحاب امیر المومنین کے ذریعے ابن ملجم گرفتار ہو گیا. بہت عام سی باتیں ہیں کہ جب مولا کائنات کے سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور مولا کائنات نے کہا کہ اس کے ہاتھ بہت سختی سے بندھے ہوئے ہیں، رسیاں ڈھیلی کرو، اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے تھے پیاس سے. مولا کائنات نے ایک شرعی مسئلہ بھی حل کر دیا کہ مسافر پر روزہ قصر ہے. مولا نے فرمایا کہ اس کو پانی پلاؤ. اتنی دیر میں دودھ کا پیالہ لایا گیا حضرت علی کے لیے. حضرت علی دودھ کا پیالہ نوش فرما لیں، دودھ نوش فرما لیں. مولا کائنات نے فرمایا اس کو پلا دو، یہ مسافر ہے، قیدی ہے. آپ دیکھیں اپنے قاتل کے لیے یہ سوچ علی جو دے کے گئے ہیں، خدا کی قسم علی کے علاوہ اپنے قاتل کے لیے ایسی سوچ کسی کے اندر پائی جاتی ہے. اسے دودھ پلوایا، پانی پلوایا. اس کے بعد اس سے ایک سوال کیا کہ اے عبد الرحمن، اے ملجم کے بیٹے، یہ بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اب یہ قاتل کہہ رہا ہے کہ علی آپ سے اچھا نہ آسمان کے نیچے نہ زمین کے اوپر کوئی ہے، لیکن جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ جنت کی طرف کیسے جائے؟ قاتل بھی علی سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا. اس کے بعد آج کا دن جو گزرا ہے 20ویں کا، بڑی تکلیف کا دن گزرا ہے. زیادہ تر مولا کائنات پر غفلت کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بیدار ہو جاتے ہیں. میں دوران تقریر ایک بات یہ عرض کر دوں اور یہ کہنے کا حق مجھے ہے کہ میں مجموعوں میں تقریریں کرنے کا عادی رہا ہوں اور اس وقت تنہائی میں ظاہر ہے کہ میں اس ذہنی ارتباط کو جو مجھے سامعین کے ذریعے ملتا ہے اس سے میں محروم ہوں. اس لیے جو لوگ میرے طرز تقریر کے عادی ہیں وہ ان سے میں معافی چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے ناواقف ہیں وہ یہ سمجھنے میں ایک کجواج بیان شخص ہوں جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں علی سے اپنی وابستگی بھی ثابت کر رہا ہوں اور اس کرونا پیریڈ میں علی کے صدقے میں اپنے صحت مند ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہوں. اور میری دعا ہے کہ سب صحت مند رہیں، لیکن آپ کو حق علی کا واسطہ ہے، خدا کے لیے علی کے نام پر. اگر آپ علی کے شیعہ ہیں یا آپ مسلمان ہیں، آپ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ کے آگے انہی کے نام پر ہاتھ جوڑ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ احتیاط کیجیے، فاصلہ برقرار رکھیے، ماسک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو نظر انداز نہ کیجیے.
اس وقت ماسک آپ کے اوپر ویسے ہی واجب ہے جیسے آپ پر نماز واجب ہے، جیسے آپ پر روزہ واجب ہے۔ آپ کے لیے ماسک آپ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، آپ کے اپنوں کی جن سے آپ مل رہے ہیں ان سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فاصلہ رکھیے۔ اس وقت بچوں کو بھی میں یہ بات بہت کھلے ہوئے دماغ سے کہہ رہا ہوں، بچوں کو بھی ماں باپ پیار کرنے میں بھی احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سخت وقت ہے، اور اپنے بوڑھوں کا جوان فاصلے سے خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت یہ زندگی جوانوں ہی پر آ گئی ہے۔ انہیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے بوڑھے والدین کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جس کی جو کیفیت ہو، اللہ مالک ہے۔ میں علی کے واسطے سے اور کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے وصیت کر رہا ہوں، اور جو بھی میری بات سن رہا ہے میں اس سے وصیت کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کرونا کی وجہ سے مجھے کچھ ہو جائے تو پھر کوئی محبت، اس سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ آپ فون کیجئے اور مجھے جو جیسے اٹھا کے لے جایا جائے، جہاں مجھے دفن کر دیا جائے دفن ہو جانے دیجئے۔ میں آپ کی تکلیف شرعی یہی قرار دے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں باپ ہوں تو مجھے اپنی اولاد کی جان کی پرواہ ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ میرے چاہنے والے تو مجھے آپ سے محبت ہونا چاہیے۔ پھر میرے پرسے کے لیے میری اولادوں کے پاس نہ آئیے گا، کیونکہ اس وقت جب ہم علی کا پرسہ دینے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے تو ایک 2 ٹکے کے چھوٹے سے انسان کے پرسے کے نام کے اوپر کوئی بد احتیاطی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی احتیاطی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اس دنیا سے کرونا میں مر گئے چلے گئے، میں ان کے ورثاء سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سجم 40واں بڑے مجمع سے نہیں کر سکیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ مرحوم کے ثواب میں کوئی کمی ہوئی ہوگی، یا آپ سے جن کے تعلقات ہیں ان کے تعلقات میں کمی ہوئی ہوگی۔ یہ جملہ معترضہ میں نے اسی وقت کے لیے اٹھا رکھا کہ یہ آخری پیغام میں اپنا دے رہا ہوں۔ میری گزارش ہے، نصیحت سمجھ لیجئے، یا 72 برس کے بوڑھے آدمی کی وصیت سمجھ لیجئے۔ دستبستہ گزارش ہے، آپ سے گزارشیں تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا، آپ کے مزاج میں جو بے پرواہی ہے، آپ نے الیکشنوں میں، آپ نے دوسری تقریبات میں جس طریقے سے بے پرواہی دکھائی ہے، اس کے وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ اگر یہ بے پرواہی نہ ہوتی تو اتنا زبردست سیلاب جو واپس آیا کرونا کا یہ نہ آتا۔ اور اب سائنسداں اور ڈاکٹر پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سے بڑا طوفان کرونا کا کوئی آنے والا ہے۔ بہرحال دیکھیے، اپنی جان اور دوسرے کی جان کی حفاظت میں سمجھتا ہوں ہر مذہب میں واجب ہے۔ مذہب چھوڑ دیے جو لا مذہب ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، جیو کرائسس کو نہیں مانتے، بھگوان کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ بے سبب زندگی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آتا ہے وقت تو ٹھیک ہے آ جائے، لیکن وقت لانا نہیں چاہیے۔ عزیزو، بس گفتگو میں یہ پیغام بھی بہت ضروری تھا، اس نے اثر کرے یا نہ کرے، میں نے اپنی بات کہہ دی، میرا ضمیر اپنے آپ سے مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی وصیت، اپنی نصیحت آپ کو سنا دی۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرے دوستو، مولا کائنات کا گھر، جو لوگ زیارات کو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں۔ مسجد خفا کے قریب ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ حجرے کے لفظ کا اردو ترجمہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ حجرے کا ترجمہ عموماً کمرہ کر دیا جاتا ہے۔ حجرہ کوٹھری سے کچھ بڑی جگہ ہوتی ہے۔ حجرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ 4 لوگ زمین کے اوپر بستر بچھا کے لیٹ سکتے ہیں۔ علی اپنے حجرے میں ہے، اور اسی عالم میں کبھی پردہ ہوتا ہے، چاہنے والے آتے ہیں، زیارت کر کے جاتے ہیں۔ آج
20ویں رمضان کو حبیب جراح نام کا ایک بہت ہی اچھا علاج کرنے والا تھا زخموں کا. لوگوں نے کہا تو امام حسن نے کہا کہ اسے بلا لو. حبیب جراح آیا اور اس نے کلے گوشت منگوایا, اس سے ایک رگ نکال کے علی کے سر کے زخم میں رکھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو رگ نکال کے غور سے دیکھی اور امام حسن سے کہا کہ مولا گھر کے باہر چلیے. گھر کے باہر آئے, کہا مولا تھوڑا اور آگے بڑھیے. امام حسین بھی ہیں, حضرت عباس بھی ہیں, محمد حنفیہ بھی ہیں, علی کی اولادیں. کہا جتنا گھر سے دور ہو سکے ہو جائیے, کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگ چیخ مار کے روئیں اور آپ کے رونے کی آواز. جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے کان میں جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سیدانیوں کے دل کو چوٹ پہنچے. مولا یہ رگ جو میں نے کر رہا ہے گوشتوں سے نکال کے سر کے زخم میں رکھی اور اس کے بعد سر کے زخم نکالی, اس رگ کا رنگ بتا رہا ہے کہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر پورے جسم میں اثر کر گیا ہے. آپ تلووں کو دیکھیے گا, ہتھیلیوں کو دیکھیے گا تو نیل پڑ چکے ہوں گے. روتے ہوئے سب گھر واپس آئے. اب دن گزرا اور یہ رات آئی, یہ رات جو شب شہادت امیر المومنین, علی کی زندگی کا چراغ مدھم ہو رہا ہے. وصیتیں ہو چکی, سب کو بلا کے امام حسن کے سپرد کر چکے, سارے امور انجام دے چکے. کبھی غفلت میں جاتے ہیں, کبھی آنکھیں کھولتے ہیں, تسبیح پڑھنے لگتے ہیں, تکبیر فرمانے لگتے ہیں. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ زینب کو بلاؤ. زینب نے کہا بابا میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں. آنکھیں کھولی, زینب اور قریب آ جاؤ. کہا بابا اور قریب آئی جاتی ہوں. کہا بیٹی بازوؤں سے کپڑا ہٹا لو. جناب زینب نے بازو سے کپڑا ہٹایا. کہا اپنا بازو میرے ہونٹوں کے قریب لیا ہو. دہنا بازو چوما. پھر فرمایا یہ بایاں بازو یہ بھی میرے ہونٹوں کے قریب لیا ہو. بایاں بازو چوما. دونوں بازو چوم لیے اور اس کے بعد علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سر کے زخم سے خون نکل رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آنسو علی کے خون میں, علی کا خون علی کے آنسوؤں میں ملتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا کیا بات ہے, آپ نے میرے بازو چھومے, آپ نے میرے بازو چھومے اور آپ رو رہے ہیں. کہا زینب نہ پوچھو نہ پوچھو, یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بابا آپ میرا کوئی حق مانتی؟ کہاں مانتا ہوں. کہا بابا اس حق کی قسم بتا دیجئے کہ آپ نے میرے بازو کیوں چھومے اور کیوں رو رہے ہیں. کہا زینب میرا کوئی حق تم مانتی ہو؟ کہا بابا آپ باپ, آپ کا حق ہے. اماں کے بعد آپ نے جس طرح پالا, اماں ام البنین نے جس طرح پالا, آپ لوگوں کا حق تو بہت زیادہ ہے. کہا زینب اس حق کا واسطہ نہ پوچھو. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی آپ کو اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ بتا دیجئے کہ آپ نے میرے بازو کیوں چھومے اور آپ کیوں رو رہے ہیں. کہا زینب اب تم نے ایسا واسطہ دیا ہے, ایسی قسم دی ہے کہ اب تو بتانا پڑے گا. مگر زینب میری بھی ایک شرط ہے, ہاتھ میرے سر کے زخم پر رکھو اور میرے سر کے زخم پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ بد دعا نہیں کرو گی. زینب نے کہا بابا قسم کھاتی ہوں بد دعا نہیں کروں گی. فرمایا زینب کربلا میں گھر لوٹ جائے گا, کربلا میں سب مارے جائیں گے, عباس کے شانے قلم ہوں گے, علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی ٹوٹ جائے گی, قاسم یتیم حسن پامال ہوگا. زینب کربلا میں حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا اور اس کے بعد خیمے جلائے جائیں گے, نیزوں کی انیوں سے چادریں چھینی جائیں گی اور تمہارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. زینب وعدہ کر چکی ہو بد دعا نہ کرنا. کہا بابا
اب تو وعدہ کر لیا ہے بد دعا نہیں کروں گی، صبر کروں گی بابا۔ لیکن یہ بات ہے 20ویں رمضان کو آدھی رات کے بعد، رات کا سناٹا، گہری رات، تاریک رات، اس تاریک رات میں ایک چھوٹے سے حجرے میں، کوفے کے ایک چھوٹے سے گھر میں، مسجد کوفہ کے پشتوں پر وہ مکان، اس مکان میں زینب اور علی کی یہ گفتگو، یہ ہوئی ہے سن 40 ہجری میں، سن 61 ہجری میں، شام غریبہ کے اندھیرے میں۔ زینب چاروں طرف گھومتے گھومتے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا زینب نے، کہا بابا وطن چھوٹا، بد دعا نہیں کی، بابا 3 دن تک پانی بند رہا، بد دعا نہیں کی، بابا بچے مارے گئے، بد دعا نہیں کی، بھتیجے مارے گئے، بد دعا نہیں کی، عزیز مارے گئے، بد دعا نہیں کی، بھائی مارے گئے، بد دعا نہیں کی، سارے ظلم ہو گئے، بد دعا نہیں کی۔ حد یہ ہے کہ شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جنازے پامال کیے گئے، میں نے بد دعا نہیں کی۔ بابا سر سے چادر چھنی، آپ کی غیرت دار بیٹی نے بد دعا نہیں کی۔ بابا خیمے جل گئے، بد دعا نہیں کی۔ بابا آپ کی یتیم پوتی کو، 4 برس کی بچی کو تماچے مارے گئے، میں نے بد دعا نہیں کی۔ بابا اب آ جائیے، تھوڑا سا سہارا مل جائے گا۔ بابا زینب اکیلی ہے، یہ سہمے ہوئے بچے، یہ ڈری ہوئی بیوائیں، یہ سسکتے ہوئے یتیم، اور یہ جلتے ہوئے خیموں کی راکھ میں کبھی کبھی نمایاں ہوتی ہوئی چنگاریاں، یہ بکھری ہوئی لاشیں، عجب وحشت زدہ اور وحشت کل منظر ہے۔ یہ کہہ کے جناب ام کلثوم اور جناب زینب ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے رونے لگی۔ جناب زینب سے جناب ام کلثوم نے کہا بہن ابھی کل کی بات ہے، یہ خیمے آباد تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اور محمد تھے، بھیا مسلح پر تھے، عبادت ہو رہی تھی، تلواریں سیکل کی جا رہی تھیں۔ اب آج تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی نہیں رہ گیا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھی، دیکھا دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، آگے بڑھ کے کہتی آنے والے راستہ بدل دے، راستہ بدل دے۔ کچھ بچے جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں وہ نڈھال ہو کے سو گئے ہیں، کچھ بچے غشی کی کیفیت میں ہیں، بیویاں بیٹھی رو رہی ہیں، راستہ بدل دے۔ سوار بڑھتا رہا، ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا۔ زینب نے آگے بڑھ کے آنے والے کے گھوڑے کی لگام پر اپنا ہاتھ رکھا اور گھوڑے کی لگام کو کھینچ کے فرماتی ہیں کہ آج میرا عباس نہیں ہے تو کوئی بڑی بات سننے والا نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھ، راستہ بدل دے۔ سوار نے سر جھکا کے کہا زینب تم نے بلایا ہے تو آیا ہوں۔ کہا کون؟ چہرے سے نقاب اٹھی۔ کہا علی ہے۔ زینب تم نے بلایا تو میں آ گیا ہوں۔ کہا بابا آئیے، آپ کو مقتل کی زیارت کرا دوں، وہ دریا کے کنارے آپ کا شیر عباس، نشیر میں حسین، حسین کے سینے کے اوپر سو رہی تھی سکینہ، ابھی میں اٹھا کے لائی ہوں۔ وہ دیکھیے علی اکبر، وہ قاسم، وہ محمد، اور یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بکھری ہوئی لاشیں۔ بابا وہ جلتے خیمے، اور دیکھیے ادھر کونے میں اس خیموں کی راکھ کے اوپر یہ جو سجدہ شکر کر رہا ہے یہ آپ کا پوتا علی ابن الحسین سید سجاد ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب